عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بدری ناتھ اور کیدر ناتھ میں کووڈ ضابطے کی خلاف ورزی پر کورٹ نے کہا کہ بار بار شرمندگی کی وجہ کیوں بن رہے ہیں، لیکن کوئی میڈیا دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں ناظرین گرامی، جس میں یو پی کے وزیر صحت نے کس طرح وزیر اعلیٰ یوگی کے دعووں کی قلی کھولی، پی ایم مودی پر ادھو ٹھاکرے کا حملہ، اور نائجیریا میں طیارے حادثے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو گجرات تاؤتے طوفان کی سبب کس طرح سے جانور مر رہے ہیں اور ان کی لاشوں کو چھپایا گیا، یہ بھی چیزیں میں سناؤں گا۔ اور فلسطینی بچوں کے لیے ترک صدر کی اہلیہ کی امدادی مہم کیا ہے، اور ادھر خبر آ رہی ہے سعودی فرمانروا شاہ سلمان فلسطین عوام ان کی آزادی کی جدوجہد کی حمایت کا اعلان کیے ہیں۔ ویکف آسٹریا میں آپریشن میں مریض کی بائیں پنڈلی کے بجائے دائیں پنڈلی کیوں کاٹ دی گئی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور کیا کرنا ہے آپ اس بات کو بہتر انداز میں جانیں۔ ویکف ناظرین گرامی، آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور سب سے پہلی خبر جو مجھے آپ لوگوں کے سامنے اس وقت رکھنا ہے، وہ سعودی عرب نے جو بیان جاری کیا ہے وہ ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، آپ تو جانتے ہی ہیں سعودی عرب کا کردار اس وقت فلسطین کو لے کر کے کس طرح جو یہ رہا، اور کس طرح وہ خاموشی اختیار کرتا رہا، اور وہاں پر 250 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے۔ اور جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، سعودی کچھ بولتا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی طرح کا سپورٹ کرتا ہے فلسطین کی۔ جب سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تب آ کر کے جو ہے بیان بازیاں کرتا ہے۔ اب ایسا ہی ایک بیان سامنے آیا، بلکہ خبر سامنے آئی ہے۔ میں خوشی کے ساتھ یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، بلکہ بے حس حکمرانوں کی بے حسی کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے اس لفظوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ فلسطینی فرمانروا شاہ سلمان نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ انہوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے فلسطینیوں کی جدوجہد کی حمایت کا اعلان کیا، اور کہا کہ سعودی عرب اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے اور شہر کے شہر کھنڈرات بن جاتے ہیں، معصوم بچوں کے چھیتڑے اڑ جاتے ہیں، کئی مائیں بے گود ہو جاتی ہیں، کئی خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں، کئی گھر بار اپنے ذمہ داروں سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، تب جا کر کے ایک سعودی عرب کا حکمراں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیا یہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ پورے امت مسلمہ کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ تماشا نہیں دکھا رہے ہیں یہ لوگ؟ شاہ سلمان نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو ہدایت کی کہ وہ تمام بین الاقوامی فورمز پر فلسطین کی حمایت کا علم بلند رکھیں اور فلسطین کی آزادی کی کوششوں کو تیز کریں۔ انہوں نے فلسطینی صدر محمود عباس کو یقین دہانی کروائی کہ سعودی عرب عالمی سطح پر اسرائیل کے مسجد اقصیٰ اور معصوم فلسطینیوں پر حملے کے خلاف آواز اٹھاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ ممالک پر دباؤ بڑھایا جائے گا کہ وہ اسرائیل کو فلسطین اور مسجد اقصیٰ پر حملوں سے باز رکھیں۔ ناظرین، یہ سب بیان بازیاں پہلے سے بھی ہوتی رہی ہیں، خوش فہمی میں نہ آ جائیں کہ کوئی بڑی سرخی لگا کر کے اس خبر کو پیش کرے۔ یہ لوگ دوغلے حکمراں ہیں، ایمان کو بیچ چکے ہیں، جھوٹے اور مکار ہیں۔ جب پوری طرح سے جو ہے حملے ہوتے رہتے ہیں، اس وقت نہ جانے یہ کس سرنگ میں چھپ جاتے ہیں۔ جب پوری طرح جنگ بندی ہو جاتی ہے اور کھرب ڈالرز کا جب نقصان ہو جاتا ہے، تب آ کر کے کہتے ہیں کہ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی حمایت کریں گے۔ اب ایسے حکمرانوں کو آپ کیا نام دیں گے، آپ خود سوچ لیں۔
بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوغان کی اہلیہ امینہ اردوغان نے مقبوضہ مشرقی القدس میں مقیم فلسطینی بچوں کی امداد کی اپیل کی ہے۔ امینہ اردوغان نے معاشرتی ترقی مرکز کی تعلیم و سماجی تعاون انجمن کے زیر اہتمام فلسطینی بچوں کو آمدنی کی رقم عطا کیے جانے والی ریسائیکل مارکیٹ سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ اس مارکیٹ کو عطیہ دینے والے امینہ اردوغان نے کہا ہے کہ ہمارے بہن بھائی کی حیثیت رکھنے والے فلسطینی عوام سے ان کٹھن ایام میں تعاون کیا جائے گا اور انہیں ان کے حال پر ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ کی امداد فلسطینی بچوں کے لیے امید کی کرن ثابت ہو۔ امینہ اردوغان کے علاوہ مایہ ناز کھلاڑی مسعود اوزال، آرزو سبانجی، فریال گلمان، دیمنت ایکالن، بوسے واردل اور ہیلن وشارک کی طرح کی متعدد نامور شخصیات نے فلسطینی بچوں کے لیے امدادی مہم میں حصہ لینے کی درخواست کی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، فلسطین کس طرح برباد ہو چکا ہے اس بات کو آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ ہمیں بھی بہت سارے کالز آ رہے ہیں کہ فلسطین تک پہنچانے کا کوئی امدادی آپ کے پاس راستہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھارت سے تو ممکن نہیں ہے۔ انٹرنیشنل سطح پر بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جن پر بھروسہ کر کے ان کے حوالے سے فلسطین کی کاز کے لیے جو ہے ان تک امداد پہنچایا جا سکتا ہے، اور یہ پے پال اور اس طرح کے آن لائن کچھ ایسے سیٹ اپس ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے براہ راست ان تک جو ہے یہ اپنی امدادی رقم جو بھی ہو سکتے پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن قبل اس کے کہ جو ہے وہ پہنچائی جائے اس پر جو ہے اعتماد کر لینا، اور ایسے تنظیم جو بالخصوص عرب ممالک سے، شام سے یا مختلف ممالک سے جا کر کے جو اس وقت فلسطین کی زمین پر کام کر رہے ہیں، ایسے بہت سارے ہیں جس میں ہلال احمر بھی ہے اور بہت سارے وائٹ ہیلمٹس تو شام میں کام کرتی ہے لیکن شاید وہاں بھی ہوگی۔ اس طرح کی بہت سارے ایسی انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں جو وہاں جا کر کے رفاہی اور فلاحی کام کرتے ہیں۔ وہاں جا کر کے اس سلسلے میں ان سے اگر رابطہ کریں گے تو اس بات کا یقین ہے کہ جو ہے جو مدد بھیجی جائے گی وہ حقداروں تک پہنچیں گے۔ یہ بھی ایک لمبی تحقیق کا ایک معاملہ ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسا کوئی بھی جو ہے لنک ایسا مل جاتا ہے جس پر واقعی میں اعتماد کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب آئیے بات کرتے ہیں کہ کورٹ کیوں غصے میں آ گیا بدری ناتھ اور کیدارناتھ میں کووڈ ضابطے کی خلاف ورزی پر۔ دراصل ان خبروں کو بڑی سرخیوں میں پیش کرنا چاہیے، لیکن آپ تو جانتی ہی ہیں کہ بھارت کی میڈیا کا کیا حال ہے۔ مرکزی حکومت جب بھی تنقید کی زد میں آتی ہے یا کچھ اس طرح کی خبریں آتی ہے تو اس کو کوئی سرخیوں میں نہیں لیتا۔ دراصل اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے کووڈ-19 کی بے قابو دوسری لہر کے بیچ صوبے کے دور دراز علاقوں میں رہ رہے لوگوں کی طبی ضرورتوں پر دھیان نہ دینے کے لیے مرکزی حکومت کی سرزنش کی اور کہا کہ وہ پہاڑی علاقوں کے ساتھ سوتیلا سلوک کر رہی ہے۔ عدالت نے کووڈ-19 کے مد نظر چاروں دھاموں میں بھیڑ کنٹرول کرنے کے طریقے کو بھی نوٹس میں لیا اور تبصرہ کیا۔ پہلے ہم کمبھ میلے کی غلطی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ چار دھام ہم بار بار آخر شرمندگی کی وجہ کیوں بن رہے ہیں؟ یہ وہ الفاظ تھے جس کو عدالت نے دہرایا ہے، یعنی کہ انہوں نے تبصرہ کیا کہ پہلے ہم کمبھ میلے کی غلطی کرتے ہیں، یعنی کمبھ میلے میں جو کچھ ہوا آپ لوگ جانتے ہیں، اس کی وجہ سے کتنا کرونا پھیلا، اور اس کے بعد یہ چار دھام اب ہم بار بار شرمندگی کی وجہ کیوں بن رہے ہیں۔ صاف طور پر جو اس وقت کورٹ نے جو اس وقت بدری ناتھ میں ہو یا کیدارناتھ میں جو کووڈ ضابطے کی پوری طرح سے خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ مختلف ریاستوں سے آتے ہیں، یہاں پوجا پاٹ کرتے ہیں اپنی عقیدت مندی کے تحت، تو اس کے بعد لوٹ کر کے جب آپ اپنے گاؤں آپ اپنے شہر ریاستوں میں جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کورونا کسی کو لاحق ہوا ہے اور وہ بیماری اپنے ساتھ لیا تو آ کر کے آپ اپنے گاؤں اور ریاستوں میں پھیلاتا ہے۔ اور کمبھ میلے کو لے کر کے اسی طرح کے تبصرے ہوئے، چاہے بڑا میڈیا یا نیشنل میڈیا اس کو پر بحث کرے نہ کرے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اس وقت اتراکھنڈ کے ہائی کورٹ نے پوری طرح سے جو ہے اس بات کا نوٹس لیا ہے اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم لوگ بار بار شرمندگی کیوں اٹھا رہے ہیں اور کیوں اٹھانے کا ذمہ بن رہے ہیں، اس پر جو ہے اس نے نوٹس لیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، جیسا کہ کہا اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے یہ تبصرہ ان ویڈیوز کی بنیاد پر کیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چار دھاموں میں سے دو جیسے بدری ناتھ اور کیدارناتھ میں بڑی تعداد میں سادھو پجاری کورونا ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے صوبے کے دور دراز کے علاقوں میں رہ رہے لوگوں کی
طبی ضرورتوں پر دھیان نہ دینے کے لیے مرکزی حکومت کی سرزنش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پہاڑی علاقوں کے ساتھ سوتیلا سلوک کر رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ان تمام خبروں کو جو وہاں ہوا کمبھ میلے کے بعد، ظاہر سی بات ہے سب کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی جو ہے جمگھٹا نہ جمے۔ ظاہر سی عقیدت مندی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا تمام لوگوں کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح کی جو ہے چیزیں پیش ہوتی ہے تو اس پر جو ہے جو کورٹ نے اس وقت ناراضگی ظاہر کی ہے اس نے صحیح کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کورونا وبا پر قابو پانے کو لے کر کے جو ہمیشہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن زمینی حقیقت ان دعووں سے بالکل الگ ہے۔ اس بات کا اعتراف اب یو پی کے وزیر صحت جے پرتاپ سنگھ نے بھی کر لیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ یوگی کے دعووں کی خلی کھولتے ہوئے کہا ہے کہ پنچایت الیکشن کے بعد یو پی میں کورونا کے معاملے تیزی سے بڑھے۔ جے پرتاپ نے ساتھ ہی اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ یو پی میں کئی لاشیں گنگا کنارے ریت میں دفنائی گئی ہیں اور کئی لاشیں گنگا میں بہا دی گئی ہیں۔ دراصل ایک نیوز چینل کی ٹی وی مباحثے کے دوران اتر پردیش کے وزیر صحت جے پرتاپ سنگھ نے کہا کہ گزشتہ دنوں کئی لاشیں گنگا کے کنارے ریت میں گاڑ دی گئیں اور بڑی تعداد میں مہلوکین کی لاش کو گنگا میں بہا بھی دیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ پنچایت الیکشن کے بعد کورونا کا انفیکشن کافی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا پر قابو کے لیے ہم لوگوں نے ایک مہم بھی چلائی، لیکن گاؤں میں یہ دیکھنے کو ملا کہ اس بدلتے موسم کے سبب کئی لوگوں کو سردی، بخار، ہوا اور اچانک ہی طبیعت بگڑنے کی وجہ سے اسپتال لے جاتے وقت انتقال ہو گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، گنگا میں بہتی لاشوں اور پھر کس طرح سے جو ہے ساحل پر لاشوں کو گاڑ دیا گیا، اس بات کو لے کر کے بہت زیادہ تبصرے ہوئے، لیکن مین اسٹریم میڈیا میں نہیں دکھائی گئی۔ اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے دعوے الگ تھے، وہ ہمیشہ اس بات کو جھوٹا قرار دیتے تھے اور کووڈ پر قابو پانے کے دعوے کرتے تھے۔ اب خود انہی کے وزیر صحت نے جب ان تمام چیزوں کا اعتراف کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ سوال پوچھیں گے کہ اب کہیں وزیر صحت کو لے کر کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کوئی دوسرا فیصلہ نہ لے لیں یا ان کو پھر کہیں استعفیٰ لینے پر مجبور نہ کر دیں۔ اس طرح کے تبصرے اس وقت سوشل میڈیا میں اس خبر کے سامنے آنے کے بعد الگ الگ انداز میں لوگ تحریر کر کے وائرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں اگلی خبر کی، اور اس خبر کے سلسلے میں یہ ہے کہ پی ایم مودی پر ادھو ٹھاکرے کا تنقیدی حملہ ہوا ہے۔ دراصل آپ تو جانتے ہی ہیں مہاراشٹر کی حکومت کے پیچھے کس طرح مرکزی حکومت پڑی ہوئی ہے۔ مہاراشٹر کے گردابی طوفان سے متاثرہ علاقے کوکن کے دورے پر حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے کی جا رہی تنقید کے درمیان وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے کہا ہے کہ وہ کم از کم زمینی طور پر حالات کا جائزہ تو لے رہے تھے، ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر فضائی سروے تو نہیں کر رہے تھے۔ ان کے اس بیان کو وزیر اعظم نریندر مودی پر طنز کی طرح دیکھا جا رہا ہے، جنہوں نے اس ہفتے تاؤتے طوفان کے بعد حال ہی میں گجرات کے کچھ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا تھا۔ دراصل ٹھاکرے نے گردابی طوفان کے بعد زمینی حالات کا جائزہ لینے کے لیے جمعہ کو کوکن میں رتناگیری اور سندھو درگ ضلع کا دورہ کیا تھا اور افسران کو 2 دنوں کے اندر فصلوں کو ہونے والے نقصان کا جائزہ لینے کی ہدایت دی تھی۔ اسی پر نشانہ سادھتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس جو لیڈر ہیں بی جے پی کے اور دیگر لوگوں نے جو ہے محض 3 گھنٹے میں کیسے جان سکتے ہیں کہ کیا گردابی طوفان سے نقصان ہوا ہے، یہ کہہ کر کے نشانہ سادھنے کی کوشش کی تھی، جس کے جواب میں ادھو ٹھاکرے نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے کہ میرا دورہ 4 گھنٹوں کا تھا، لیکن کم از کم میں زمین پر جا کر حالات کا جائزہ تو لے رہا تھا، نہ کہ فوٹو کھنچوانے کے لیے کسی ہیلی کاپٹر میں تھا۔ میں خود ایک فوٹوگرافر ہوں۔ یعنی صاف طور پر نشانہ سادھا تھا نریندر مودی پر کہ جو صرف فوٹو کھنچوانے کے لیے یہ سارے فضائی دورے ہوتے ہیں، ہم نے اس طرح نہیں کیا، کم سے کم زمینی سطح پر جا کر کے لوگوں کے درد کو جاننے کی کوشش کی، یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے کرارا جواب دیا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ادھر نائجیریا سے بہت ہی افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ نائجیریا کی وسطی ریاست کادونا میں پیش آنے والے طیارہ حادثے میں فوجی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ابراہیم الطاہرہ کی موت ہو چکی ہے۔ اطلاع فوج نے ایک بیان میں دی ہے۔ نائجیریا فوج نے اپنے آفیشیل ٹویٹر پیج پر کہا کہ فوج کو اعلان کرتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ایک طیارہ حادثے میں ہمارے فوجی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ابراہیم الطاہرہ کی موت ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ طیارہ حادثہ ریاست کادونا میں پیش آیا، جس میں پائلٹ کے علاوہ 10 اہلکار بھی جاں بحق ہو گئے۔
وینکارڈو نیوز ایجنسی کے مطابق طیارے کے حادثے میں مجموعی طور پر 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ طیارہ حادثے کی وجوہات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح ایک ملک کے فوجی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل کے موت واقع ہو جانے اور وہ بھی حادثے میں موت ہونے کی وجہ سے نائجیریا اور دیگر اہم ترین خبروں میں یہ خبر سرخی بنی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر گجرات سے خبر آ رہی ہے کہ گجرات میں حالیہ زبردست تباہی مچانے والے تاؤتے طوفان نے لگتا ہے کہ دنیا بھر کے واحد ایشیائی شیروں کا فطری ٹھکانہ جنگل کو بھی نہیں بخشا ہے۔ محکمہ جنگلات کے ایک سینئر عہدیدار نے محکمہ جنگلات کے مغربی حصے میں واسوا در حدود کے قریب واقع ویکاریا گاؤں میں ایک حوض کے کنارے سے کم از کم ایک شیرنی جو تقریباً 9 سال کی عمر کی اور 4 کالے ہرن کی لاشوں کی تصدیق کی ہے، تاہم انہوں نے موت کی وجوہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے۔ دوسری طرف دیہاتیوں کا الزام ہے کہ محکمہ جنگلات طوفان کی وجہ سے شدید بارش کے دوران بھاری پانی سے ہلاک ہونے والے جنگلی جانوروں کی اصل تعداد کو چھپا رہا ہے۔ دیہاتیوں نے یہاں تک کہ الزام لگایا کہ مردہ جانوروں کو خفیہ طور پر دفن بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں، یاد رہے کہ 17 مئی کی رات کو گجرات کے ساحل پر طوفان آنے کے بعد ریاست میں کافی تباہی مچی تھی۔ اس میں قریب 50 افراد ہلاک ہو چکے تھے اور آپ نے خبروں میں اس خبر کو دیکھا ہوگا۔ طوفان کے اثرات کی وجہ سے ریاست کے سوراشٹرا خطے کے اضلاع میں پھیلا ہوئے جنگل میں بھی زبردست بارش ہوئی۔ اس وقت لوگوں نے شیروں اور دیگر حیوانات کی حفاظت کے بارے میں بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ریاست کے محکمہ جنگلات کے ایک ممتاز عہدیدار نے تب کہا تھا کہ شیر اونچائی والے علاقوں میں چلے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طوفان کی زد میں جو ہے بہت سارے قیمتی جانور اور بہت سارے جو زمین میں رینگنے والے جانور یہ سب شکار ہو چکے ہیں اس طاوتی طوفان کے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ آخر یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے پھر آپ لوگوں سے اجازت لی جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپریشن کے ٹائم پر کتنی بڑی غلطی کی جاتی ہے۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی تلافی یا درستگی ممکن نہیں ہوتی۔ اسی طرح کی ایک غلطی کا ارتکاب منگل کے روز آسٹریا کے دارالحکومت ویانا سے 180 کلومیٹر دور واقع فریشٹیٹ قصبے کے ایک ہسپتال میں ہوا۔ تفصیلات یہ ہیں کہ ایک 82 سالہ مریض کی بائیں پنڈلی کو آپریشن کے ذریعے کاٹا جانا تھا، تاہم آپریشن کے بعد جمعرات کے روز پٹیاں بدلنے کے وقت انکشاف ہوا کہ آپریشن سے قبل غلطی سے دائیں پنڈلی پر نشان لگا دیا گیا تھا۔ اس کے سبب مریض بائیں کے بجائے اپنی دائیں پنڈلی سے محروم ہو گیا۔ جمعے کے روز منعقد پریس کانفرنس میں اسپتال کے ڈائریکٹر نوربرٹ فریچ نے مقامی میڈیا سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ ایک فاش غلطی ہے اور افسوس کی بات ہے کہ اس کی درستگی نہیں ہو سکتی، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں متاثرہ مریض اس کے گھرانے سے انتہائی معذرت خواہ۔ تو ناظرین گرامی، دیکھیے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، اور وہ بھی اتنے بڑے ملک میں ڈاکٹروں نے کتنی بڑی غلطی کر دی کہ کاٹنا کوئی اور پنڈلی تھی اور کاٹ دیا کوئی اور پنڈلی، اور اس طرح انسان جو اچھی پنڈلی تھی اس پنڈلی سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ اس وقت خبر آسٹریا سے آئی ہوئی سرخیاں بنا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔